سحری کے بارے میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے گھروں کے اندر، میں مستورات سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ ہم سحری آخری وقت تک لے کر جاتے ہیں، اور عجیب آپا دھاپی مچی ہوئی ہوتی ہے آخر کے اندر، ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے آخری گھونٹ چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں روزہ ہوا یا نہیں ہوا، کسی کی چائے رہ رہی ہے، کسی کا پانی رہ رہا ہے، اور آخری وقت کے اندر ایک عجیب افراتفری اور ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے جب آخری 4-5 منٹ ہمارے یہاں روزہ بند ہونے کے آتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آخری 15-20 منٹ یہ خاص دعا کے وقت، اس وقت میں دعا کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر مشغول ہونا قیمتی چیز کو ضائع کرنا۔ اس لیے اپنی سحری کا بندوبست ایسے کریں، کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے سحری بند کر دیں، زیادہ بہتر ہے کہ اس سے بھی پہلے بند کر دیں۔ مردوں کے لیے، کیونکہ خواتین نے بھی تو تہجد پڑھنی ہے، مردوں کے لیے تو یہ سہولت ہے کہ جب خواتین اٹھیں گھروں میں تو مردوں کو اٹھا دیں، جب تک خواتین سحری تیار کریں گی تو مرد تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا وقت ضرور ہو کہ خواتین بھی تہجد پڑھ سکیں۔ ان کی تہجد کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ سحری کے بندوبست کے اندر اور آخری وقت میں سحری کرنے کی۔ کتنی خواتین ایسی ہیں کہ رمضان شریف میں تہجد نہیں پڑھ پاتی؟ تو آپ لوگ اس کا معمول بنائیں کہ سحری جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ختم ہوگی، اور پھر تہجد خواتین بھی پڑھیں گی، اور آخری 15 منٹ یہ تو خاص کر لیجئے دعا کے لیے۔ اس میں سارے گھر والے اگر اکٹھے بیٹھ کے دعا کرنا چاہیں تو اکٹھے بیٹھ، بچوں کو بھی بٹھائیں اور بچوں کے بھی ہاتھ اٹھوائیں۔ درود شریف پڑھیں۔ جس گھر میں اس وقت میں سفید داڑھیوں والے بوڑھے اور سفید اوڑھنیوں والی بوڑھیاں اور جوان مرد اور جوان عورتیں اور چھوٹے بچے اور بچیاں سارے اس مبارک وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ گھر اللہ کی نگاہوں کے اندر کتنا چمکے گا اور کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھر پر خصوصی انعام ہوگا۔ اس لیے اس وقت کے اندر بچوں کو بھی تھوڑی سی عادت ڈالیں کہ وہ اس وقت میں دعا کریں۔ اس آخری وقت میں بچوں کے منہ کے اندر سب لقمے نہ ٹھونسیں، ان کو اللہ سے مانگنا بھی سکھائیں کہ کیسے انہوں نے کرنا۔